حضرت عثمان کے خلاف فتنہ و بغاوت کو منظم کرنے والا یمن کا ایک یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ عہد عثمانی میں یہ شخص بظاہر مسلمان ہو کر مدینے میں آیا اور وہیں رہ گیا۔ طبعاً بڑا ذہین تھا اور عیار تھا۔ مدینے میں اس نے مسلمانوں کے اندرونی کمزوریوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا تھا اور اسلام کے خلاف تدابیر پر غور بھی کیا۔ اس کے بعد وہ بصرہ آ گیا اور حکیم بن حبلہ نامی ایک جرائم پیشہ آدمی سے ساز باز کر کے فساد انگیز خیالات و عقائد کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، نیز یہ کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، وصی کا مطلب جس کو وصیت کی جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، وہی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی خلیفہ ہوگا وہ غاصب ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کر کے انہیں معزول کر دینا چاہیے۔ تھوڑے ہی عرصے میں عبداللہ بن سبا نے بصرہ میں بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ ابن عامر حاکم بصرہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے باز پرس کی۔ اس پر 23 ہجری میں عبداللہ بن سبا بصرہ میں ایک خفیہ جماعت چھوڑ کر کوفہ چلا گیا۔ یہاں اسے توقع سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی، مگر کچھ دنوں کے بعد جب اس کے اصلی عزائم کا راز افشا ہوا تو سعید بن عاص والی کوفہ نے اسے تنبیہ کی۔ چنانچہ اس نے کوفہ میں بھی ایک منظم جماعت جس کا سرغنہ مالک اشتر نخعی تھا چھوڑ کر شام کے صدر مقام دمشق کی راہ لی، لیکن جب یہاں کامیابی کی صورت نظر نہ آئی تو مصر چلا گیا اور وہیں سکونت پذیر ہو کر ہر طرف سازش کے جال پھیلا دیے۔ سبائی جماعت عثمانی عمال کے مظالم کی افواہیں اڑاتی تھی اور اس نے ہر جگہ خطوط کے ذریعے من گھڑت داستانوں کی تشہیر کر کے ملک میں بے اطمینانی پھیلا دی۔